السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ظاہر خان ایاز گل یوٹیوب چینل۔ تو السلام علیکم میرے پیارے بھائیو دوستوں، میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ اللہ کے اور اس کے دین کے متعلق چند باتیں کر لوں۔ میرے بھائیو دوستوں بزرگوں، بات یہ ہے کہ اللہ کا بہت کرم ہے ہم لوگوں پہ کہ ہم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں، کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں، لیکن ہم اتنے ناشکرے ہیں، ہم شکر نہیں ادا کرتے۔ میرے بھائیو دوستوں بزرگوں، ہم پانی پیتے ہیں لیکن ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا ہمارا پانی جو ہے کدھر سے جاتا ہے۔ ہم خوراک کھاتے ہیں، ہم روٹی کھاتے ہیں، ہمیں اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ ہماری خوراک کدھر سے جاتی ہے اور کدھر سے جا کے ہضم ہوتی ہے، کیسے ہضم ہوتی ہے۔ میرے بھائیو دوستوں بزرگوں، اللہ کی بہت بڑی شان ہے، اللہ بہت بلندی والا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے بندے کے لیے، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ ہم کو دیکھ سکتا ہے۔ ہم برائی کرتے ہیں اس کے سامنے، ہم اچھائی کرتے ہیں اس کے سامنے، ہم شراب پیتے ہیں اس کے سامنے، ہم جوا کھیلتے ہیں اس کے سامنے، ہم اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں اس کے سامنے، لیکن وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہمارا بندہ کیا کر رہا ہے۔ میرے بھائیو دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ درخت ہماری حفاظت کے لیے لگائے ہیں۔ اللہ کی قسم، کوئی اس طرح کے علاقے ہیں جن میں سے سبزہ نہیں ہے، جن میں سے درخت نہیں ہے۔ ادھر جاؤ، اکثر لوگ ایسے ہیں جن کو پانی پینے کا نہیں ملتا، اتنی ادھر گرمی ہے۔ ادھر دیکھو، انسان بھی ہوں گے، جانور بھی ہوں گے، سانس والی ہر چیز ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے معیار کے مطابق رکھا ہے۔ ہر چیز کے فرشتوں کی ڈپٹی لگائی ہے کہ فلانی چیز پہ کھانا پہنچانا ہے، فلانی جگہ پہ کھانا پہنچانا ہے۔ میرے بھائیو دوستوں بزرگوں، ہم رات کی روٹی کھاتے ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہم صبح ناشتے کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ میرے بھائیو دوستوں، یہ رزق کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ پانی کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ اس بات کو سوچو۔ رات کو ہم سو جاتے ہیں، صبح پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھا دیتا ہے، پھر ہم کاروبار کرتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ جو ہے یہ میرے اللہ کا نظام ہے۔ میرے اللہ نے ہمارے لیے کیا کیا نعمتیں دنیا میں رکھی ہیں۔ فروٹ تو اندازہ لگاؤ کہ قسم قسم کے فروٹ آ رہے ہیں، انسان کے لیے آ رہے ہیں، قسم کی چیزیں آ رہی ہیں۔ جن فروٹوں کا نام بھی ہمیں نہیں آتا وہ بازار میں آ جاتے ہیں۔ جس وقت ہم ادھر جاتے ہیں، لینے کے لیے جاتے ہیں، اس وقت ہم کو سمجھ آتی ہے یہ فروٹ اس کا نام یہ ہے، یہ فروٹ ہے اس کا نام یہ ہے۔ میرے بھائیو دوستوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کیا کیا کرتا ہے، لیکن اللہ کی قسم، ہم سوچیں ہماری زندگی جو پیچھے گزر گئی، آگے کا کوئی پتہ نہیں، ایک سیکنڈ کی امید نہیں کہ آگے کتنی زندگی ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم اپنے سے سوچیں کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ہم ادھر جا کے کیا جواب دیں گے، کیا منہ دکھانے کے لائق رہیں گے کہ ہم نے دنیا میں یہ کام کیا ہے، وہ کام کیا ہے۔ میرے بھائیو دوستوں بزرگوں، یہ دنیا جو ہے، یہ زندگی جو ہے، یہ عارضی زندگی ہے۔ کاروبار میں ڈوبے رہتے ہیں،
پیسے کے تکبر میں آ جاتے ہیں، پیسے کے تکبر میں آ جاتے ہیں۔ گھر میں نئی گاڑی آ گئی، نماز کی فکر کوئی نہیں۔ گھر میں راشن پانی آ گیا، اللہ کی فکر کوئی نہیں کہ اللہ نے ہمارے اوپر حقوق ڈالے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، اگرچہ آپ کے پاس دولت آ گئی، اگرچہ آپ کے پاس راشن پانی آ گیا، پڑوس میں جا کے پتہ کرو، پڑوس میں جا کے پتہ کرو کہ ان کے کھانے کا کوئی ہے کہ نہیں۔ اللہ کی قسم، ہم موبائل میں 1000 روپے کا ایزی لوڈ ڈلوا دیتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، کیا اس چیز کی پوچھ ہمیں نہیں ہوگی، اس چیز کی پوچھ ہمیں نہیں ہوگی کہ 1000 روپے کا جو ہم نے بیلنس ڈلوایا ہے، 1000 روپے میں کسی غریب کا دیا جل سکتا تھا، کسی غریب کی 1 ٹائم کی 2 ٹائم کی روٹی آ جاتی تھی، راشن پانی آ جاتا تھا۔ میرے بھائیو دوستو، یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت اہم چیزیں ہیں، ان کا خیال رکھیں اور ان پر عمل کریں۔ میرے بھائیو دوستو، یہ پیسہ جو ہے یہ امیر تو امیر لوگ ہیں، غریب تو غریب ہیں، جس کو بھی دیکھو اس کی دوڑ لگی ہوئی ہے، پیسے کے مگر دوڑ لگی ہوئی ہے، لیکن دوڑ اس کی ختم نہیں ہوتی۔ کیوں کہ یہ دنیا کی لالچ ہے۔ یہ گاڑی لے لوں، وہ گاڑی لے لے گا، پھر وہ کہے گا میں اور گاڑی لے لوں، مکان لے لوں، فلانا کر لوں، ٹمکانا کر لوں۔ میرے بھائیو دوستو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں نہیں بھیجا کہ ہم ادھر جا کے کاروبار کریں، ادھر جا کے گاڑی لیں، ادھر جا کے مکان بنائیں، ادھر جا کے تاج محل کوٹھیاں بنائیں۔ میرے بھائیو دوستو، ایک شخص ہمیں کہتا ہے کہ بھائی ادھر جاؤ، ادھر آپ کو راشن پانی ملے گا، سود پہ ملے گا۔ کوئی بات نہیں، ابھی پیسے نہیں ہیں، بعد میں دے دینا، سود پہ آپ کو دے دے گا۔ ہم جا رہے ہوتے ہیں، اس بات کا علم نہیں ہے کہ گھر میں لائیں گے، بیوی بھی کھائے گی، بچے بھی کھائیں گے، ماں باپ بھی کھائیں گے۔ وہ باپ جس نے کبھی اپنی زندگی میں حرام نہیں کھایا، کبھی اپنی زندگی میں حرام نہیں کھایا، تھوڑا کھایا، حلال کا کھایا، مشقت سے کام کر کے کھایا، حلال کا کھایا، اس کا بیٹا جو سود میں ڈوبا ہوا ہے، شراب میں ڈوبا ہوا ہے، جوئے میں ڈوبا ہوا ہے، بدکاری میں ڈوبا ہوا ہے، ہر غلط صحبت میں ڈوبا ہوا ہے، وہ اپنے دادا کو، جو اس کا والد صاحب، جو اس کا دادا تقریباً 60-75 سال کے ہو گئے، 60-75 سال کے ہو گئے، وہ بیٹا جو ہے اس کو کڑھائی بنا کے کھلا رہا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اللہ کی قسم، ہم نے آج کل کے دور میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ گرمی زیادہ ہے، گرمی برداشت نہیں ہوتی، سردی زیادہ ہے، سردی برداشت نہیں ہوتی۔ میرے بھائیو دوستو، کیا قبر کی گرمی آپ کو یاد نہیں ہے؟ میرے بھائیو دوستو، جس وقت مردے کو دفن کرتے ہیں کہ سوئی کی نوک جو ہوتی ہے اتنا بھی سوراخ نہیں چھوڑتے، اس کو بھی بند کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، آکسیجن بند، روشنی کوئی نہیں، لائٹ کوئی نہیں۔ میرے بھائیو، وہاں پہ گرمی نہیں ہوگی، سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ صرف یہ بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں کہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں، ہمارا راستہ جو ہے کیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ میرے بھائیو دوستو، دوست یہودی نہ بناؤ، دوست عیسائی نہ بناؤ، دوست مرزائی نہ بناؤ، دوست زانی نہ بناؤ، دوست شرابی نہ بناؤ۔ اللہ کی قسم، دوست بناؤ، دیندار بندہ بناؤ، جو نماز پہ ہو، اللہ کی عبادت پہ ہو، وہ دوست بناؤ۔ دوست بناؤ، اپنی دوستی رکھو
उलमा के पास जाओ, उलमा से अपनी दोस्ती रखो, नमाजी परहेज़गार बंदे से रखो, बुज़ुर्गों से रखो। वो दोस्ती जो होगी, अल्लाह की कसम, मैं आपको एक मिसाल दे दूं कि आप जा रहे हैं खुशबू की दुकान पे, बुरे दोस्त और सही दोस्त का आपको मैं बता रहा हूं। अगरचे हमारा चैनल आपको अच्छा लगा, इसको लाइक भी करना, इसको सब्सक्राइब भी करना। तो मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, अच्छे दोस्त की निशानी यह है कि आप जा रहे हैं खुशबू की दुकान पे, आप गए खुशबू की दुकान पे, उधर आप वैसे ही चक्कर लगा के आ गए, बाहर आए, आपका भाई, आपका यार दोस्त पूछता है, यार आपने इतनी अच्छी खुशबू लगाई है, आप खुशबू लेने गए हैं, हमें भी बता दो, हम भी उस दुकान पे जाएं और इतनी अच्छी खुशबू लेके आए। उसने आगे से जवाब दिया, नहीं भाई, मैं तो वैसे ही गया, उधर चक्कर लगा के आया हूँ। मेरे भाइयों दोस्तों, ये मिसाल है अच्छे दोस्त की। बुरे दोस्त की मिसाल ये है कि आप जा रहे हैं किसी जगह पे, यहाँ पे कुहाड़ी छुरी उसको तेज़ करने वाला बंदा होता है, उधर गर्द गुबार भी है, धुआं भी है, मिट्टी काटा भी है, उधर आप जा रहे हैं, उधर चक्कर लगा के वापस आ जाते हैं। तो जिस वक्त वापस आओगे, आपका भाई, आपका दोस्त आपसे पूछेगा कि आप गए थे, आपके हालात जो है धुएं में डूबे हुए हैं, गर्द और गुबार है, आप क्या चीज़ लेने गए, कोई छुरी लेने गए, कोई कुहाड़ी लेने गए, क्या लेने गए? वो आगे से जवाब देगा, भाई जान, मैं तो कुछ भी नहीं लिया, मैं सिर्फ चक्कर लगा के वापस आ गया हूँ। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ये मिसाल है बुरे दोस्त की। इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि अच्छे दोस्त की वैल्यू क्या है और बुरे दोस्त की वैल्यू क्या है। मेरे भाइयों दोस्तों बुज़ुर्गों, हम अच्छा दोस्त बनाएं। मेरे भाइयों दोस्तों बुज़ुर्गों, अच्छा दोस्त बनाएंगे तो वो अल्लाह की कसम, वो हमको लेके सीधा जन्नत में जाएगा। मज़े की बात यह है कि अच्छा दोस्त होगा, उसको आप अपने घर में भी ले जाओ, कोई मसला नहीं होगा। अगरचे बुरा दोस्त होगा, उसको आप लेके जाओगे तो वो जो होगा, वो बेशक आपके पास बैठा हुआ होगा, लेकिन उसकी निगाह जो होगी वो गलत बंदा, इसलिए वो गलत बंदा होगा, उसकी निगाह जो होगी वो बुरी होगी। तो आगे आप जानते हैं, तो फिर ऐसे दोस्त का क्या फ़ायदा। मेरे भाइयों दोस्तों, आजकल हम सोचते हैं हमारा घर जो है तबाह बर्बाद हो गया, हम लोग तबाह बर्बाद हो गए, महल्ले में हमारी इज़्ज़त कोई नहीं, यार दोस्तों में हमारी कदर कोई नहीं। मेरे भाइयों दोस्तों, ये इसलिए होता है जिस लिए आप बुरी सोबत में जाओगे, बुरे दोस्तों के साथ बैठोगे। मेरे भाइयों दोस्तों, बुरे दोस्तों को छोड़ दो, आपने अगरचे बैठना है। मेरे भाइयों, कोई गरीब बंदा है, उसके पास जाओ, उसको देखो, उसको घर को चेक करो, उसके पास खाने को कुछ है या नहीं है। अगरचे है तो ठीक है, लेकिन आप उसकी मदद कर सकते हैं तो करें, नहीं तो उससे हाल वाल पूछ के वापस आ जाएं। कोई बीमार है उसके पास जाएं, उसको जाके, मेरे भाइयों दोस्तों, आपके जाने से उसकी बीमारी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन ये इंसानियत का तरीका है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि बीमार को देखना भी एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला ने। ये आप जितने कदम भी आप चल के जाएंगे बीमार को देखने के लिए, मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह ताला हर कदम का आपको सवाब देगा।
آج کل ہم لوگ سوچتے ہیں ہم نے کسی کا جنازہ نہیں پڑھنا، وہ بیمار ہے، اس نے ہمیں گالی دی ہے، اس نے ہمیں برا بھلا کہا ہے، ہم نہیں جائیں گے۔ میرے بھائیوں نہیں، اگرچہ آپ کو کسی نے برا بھلا کہا ہے، میرے بھائیوں دوستوں، درود پڑھو، 1 مرتبہ پڑھو، 2 مرتبہ پڑھو، درود پڑھ کر دعا کرو کہ یا اللہ اس کو ہدایت دے، یا اللہ اس کو ہدایت دے۔ میرے بھائیو دوستو، وہی بندہ ہوگا جس سے آپ نفرت کرتے ہیں، آپ کو برا لگتا ہے، گندا لگتا ہے، وہی بندہ جو ہوگا وہ شرمندگی کے ساتھ آپ کے پاس آئے گا تو آپ سے معافی مانگے گا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میرے بھائیو دوستو، آج کل ہم اس بات کو سوچتے ہیں، اس بات کو کرتے ہیں، وہ بندہ جو ہے اس کے گھر میں اپنی بیوی کو کہتے ہیں، اپنے والدین کو کہتے ہیں، اگرچہ آپ اس کے گھر میں جاؤ گے تو میں نے نہیں جانا، آپ ادھر جاؤ گے میں نے نہیں جانا، وہ ہمارے گھر آئے گا، میں ادھر نہیں رہوں گا۔ نہیں بھائی، میرے بھائی دوستوں، اگرچہ وہ اپنے گھر جائے گا، وہ آپ کے پاس آ رہا ہے تو اس کی عزت کرو۔ کیوں کہ اس بات کو سوچو کہ اس کو کس نے بھیجا ہے۔ میرے بھائیو دوستوں بزرگوں، ہم لوگوں نے بہت جھگڑے کیے ہیں، بہت جھگڑا فساد کیے ہیں، لیکن اللہ کی قسم جس وقت ہم تھوڑا سا علماء کے پاس گئے ہیں، علماء سے کچھ سیکھا ہے تو ہمیں سبق حاصل ہو گیا، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں کہ دوسرے بندے کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو تباہ برباد کر رہے ہیں، اپنے کاروبار کو تباہ برباد کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو تباہ برباد کر رہے ہیں، اس زندگی کو بھی اور اس زندگی کو بھی۔ اس زندگی کی گارنٹی کوئی نہیں، اس زندگی کی جو ہے اس زندگی کی جو ہے وہ گارنٹی ہے، وہ ختم نہیں ہوگی۔ میرے بھائی دوستو، ہر چیز جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا اپنی اپنی جگہ پہ رکھا ہے، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے۔ یہ دیکھو، یہ پرندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایک ڈیوٹی دی ہے، یہ بھی اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ رات کو 1 بجے 2 بجے یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ چہچہاتے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، ان باتوں سے ہم کو ان باتوں کو دیکھ کے ہم کو سمجھ آنا چاہیے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ حالانکہ وہ تو جانور ہے، لیکن وہ بھی اس چیز کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ایک ڈیوٹی لگائی ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہم لوگوں کو بھی ڈیوٹی دی ہے کہ ہم نے آپ دنیا میں جا رہے ہیں، آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ جہنم اور جنت 2 راستے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیے کہ یہ اچھا کام کرو گے تو یہ دیکھ لو، برا کام کرو گے تو یہ دیکھ لو۔ لیکن ہم آج کل کے لوگ ایسے ہیں، ہم تبلیغی جماعت کے ساتھ 3 دن لگا کے میں بھی آیا ہوں، کسی تبلیغی جماعت کے ساتھ جاتے ہیں، ادھر جا کے اللہ کی قسم کسی کو دعوت دیتے ہیں کہ نماز کی طرف آ جاؤ، مسجد کی طرف آ جاؤ، اللہ کے راستے پہ آ جاؤ، ٹھیک رہو گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ آگے سے یا تو چھپ جاتے ہیں یا ملتے نہیں، جب ملتے ہیں آگے سے کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارا یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ میرے بھائیو دوستو، آپ کا مسئلہ حل کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ اگرچہ آپ چاہتے ہو کہ آپ کے گھر میں بیماری نہ ہو، آپ کی کوئی تنگی پریشانی نہ ہو، تو میرے بھائیو دوستو، تبلیغ جماعت جو ہے یہ بہت اچھی چیز ہے، اس میں جاؤ۔ یہ سب تو اس لیے کہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہوتا کہ ہماری نماز کدھر سے ٹھیک ہے، کہاں پہ غلطی ہے، کہاں پہ غلطی نہیں ہے، تو ادھر جا کے سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی دوستو، جماعت جو ہے
بہت اچھی چیز ہے، اس کے لیے ٹائم نکالو اور کوشش کرو آپ بھی جاؤ، اپنے بھائیوں کو بھی بولو اور یار دوستوں کو بھی بولو کہ بھائی تبلیغ جماعت کے ساتھ 3 دن لگائیں، 4 مہینے لگائیں، سال لگائیں، اور اس پہ انشاءاللہ میں بھی ارادہ کرتا ہوں اور آپ بھی ارادہ کرو تو انشاءاللہ اگرچہ ہمارا چینل آپ کو اچھا لگا، اس کو لائک بھی کرنا، اس کو سبسکرائب بھی کرنا، تو میرا میسج جو ہے بہت لمبا ہو گیا، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔